فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے. تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی ریشنل ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اور میں اسے مانوں، تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی. اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی، سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو، کیا ثبوت ہے بھائی، وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو، وہ تو نسل الگ ہے، تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے یہ میرا فیتھ ہے، اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے. اگر آپ پروو کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو آپ بات کریں گے، آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے، اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی ریشنل نہیں. اب آپ یہ کہیں کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا، آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ ہم نے حیرت نہیں کی، ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے، ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ سب آئلینڈ ہیں خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں کس نے بنائے. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا ہے. میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانڈ پیدا ہوا تھا؟ آئی واز پلانڈ ٹو بی بورن، یا ایک لکی اسپرم تھا جو کسی ایگ سے چپک گیا؟ میری پیدائش رینڈم. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں، انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف ملے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں، اس لیے وہ نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھ تو نہیں یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنی نہیں، وہ سسٹم ہے ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں، یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور، انصاف کا تصور. بھائی آپ ساتھ ملتے ہیں، اب آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کر لیں، یہ کیا ہے؟ تمام سچ، تمام نیکی، تمام شرافت لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ورنہ کیا ہوگا، یا تو آپ کیوس کر دیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا آپ کسی کو مار دیں گے، یا ٹریفک جام ہو جائے گا. جھوٹ، بے ایمانی، رشوت خوری، یہ تمام جو ہے ڈرائیونگ آن دا رانگ سائڈ ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں. یہ تو ہم نے بنایا، جیسے ہم نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنائی ہے. یہ کانسیپٹ آف انصاف جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کا نیچر سے کوئی واسطہ نہیں. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو، اسے جیل ہوتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ جو دنیا کے ریلیجن پرومس کرتے ہیں آپ سے انصاف، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. یہ تصور کہیں اور کا ہے ہی نہیں. جو نیچر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہی خدا ہے، تو نیچر میں تو انصاف نہیں کہیں. اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا. مجھے اگر ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گا، لیکن میں یقین نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ میں فیتھ نہیں پیدا کر سکتا. دا ویری فیکٹ دیٹ ریلیجنس ڈیمانڈ فیتھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا تھا پھر ریلیجن اگر ماڈریشن میں ہے، کوئی سا بھی نہیں، وہ آپ میں کچھ خوبیاں بھی پیدا کرتا ہوگا. دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے. الکوہل جو ہے وہ زیادہ تر دواؤں میں یوز ہوتی ہے، اور ایک سروے کیا گیا تھا امریکہ میں کہ لانجیٹیوٹی کن لوگوں کی ہے،
تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو شراب پیتے ہی نہیں تھے اور ایک طرف وہ تھے جو ایک بوتل شراب روز پیتے تھے. سب سے زیادہ لمبی عمر کی ہے جو 2 پیگ ناپ کے شراب پیتے اور کھانا کھاتے ہیں. مگر ہم شراب کو برا سمجھتے ہیں, میں بھی برا سمجھتا ہوں. کیوں؟ ایسا ہوتا نہیں. کچھ چیزوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتی ہے. آج تک میں ایک آدمی دودھ پیتا ہے, آپ 10 سال بعد بھی ملیں گے تو ایک ہی گلاس پیتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا صبح سے دودھ پیتا رہتا ہے. ملکوہلک میں نے نہیں دیکھے, الکوہلک ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے, جیسے کینسر بڑھتا ہے, جیسے شراب بڑھتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں, ان سے بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا, نہ کہتا ہوگا, مگر جب یہ مذہب پیتے ہیں تو ایسے بہیو کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہو تو شاید بہت اچھی بات, لیکن شراب تھوڑی سی نہیں رہتی, اس میں ٹینڈنسی ہے. پہلے تھوڑا سا اگر 2-3 کینسر کے سیل ہو نا باڈی میں تو آدمی سم رہے گا, لیکن وہ 2-3 سیل نہیں رہتے, وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. جاوید صاحب ٹائم پورا ہو گیا. ٹائم ہو گیا, تو بس بات ختم ہو گئی. اچھا مجھے کچھ اور کہنے کو تھا بھی نہیں. جی میں پہلے جوابی دور کے لیے انوائٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب کو. یور ریبٹل راؤنڈ 1. یو ہیو 7 minutes. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. آپ کی بات کو سن کر بڑے محظوظ ہوئے ہم لوگ. محظوظ, ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وی انجوائڈ. اوکے, اب تھوڑا سا لاجیکلی اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. دراصل ہم لوگوں نے کل گزارش کی تھی مفتی صاحب سے بھی, جاوید صاحب سے بھی, کہ ہندوستانی زبان عام فہم سب کو سمجھ میں آ جائے, اور جہاں کہیں آپ مشکل شبد استعمال کریں وہاں بتاتے بھی چلیں. تھینک یو. تو سب سے پہلے ہمارے رسپیکٹڈ جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے. کتنے مذہب آگے چلے گئے, کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا, کسی نے کسی کو مانا. میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا, غلط مانا, وہ خدا ہی نہیں, وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم تو نیسیسری بینگ کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں, وہ نیسیسری کاز جو ایٹرنل ہے, جو ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے. ہم کسی اور کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فیتھ اینڈ بلیف, یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے, یا معاف کیجیے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے, رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے. مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے. ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر. فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. جو لاجک, ریزن اور ایویڈنس سے بیکڈ ہوگا وہ فیتھ صحیح ہوگا. اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ان لاجیکل ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے, تو وی آر آن دا سیم پیج. ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو. جو فیتھ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو, ایویڈنس نہ ہو, ہم نہیں مانتے. ہم تو اس فیتھ کے قائل ہیں جس کے پیچھے لاجک ہو اور ایویڈنس ہو. تو بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے, فیتھ بھی صحیح ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. تو آج فیتھ اور بلیف کے ڈیفرنس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. آج آپ چاہے فیتھ ایکسپٹ کر لیں یا بلیف ایکسپٹ کر لیں, آج یہ بات ہوگی کہ ٹروتھ کیا ہے. چاہے ٹرو بلیف صحیح ہے یا ٹرو فیتھ صحیح ہے, اور فالس فیتھ کیا ہے اور فالس بلیف کیا ہے, بات اس پہ ہو رہی. دوسری چیز انہوں نے پوچھا اسٹوپیڈیٹی پھر کیا ہے. اگر فیتھ ریلیجن اسٹوپیڈیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے, چونکہ فیتھ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسٹوپیڈیٹی کیا ہے. میں کہتا ہوں اسٹوپیڈیٹی ایتھزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوں اور آپ کسی گارڈن میں جائیں اور دیکھیں وہاں لکھا ہے پھولوں کے ساتھ آئی لو جاوید اختر, اینڈ آئی ریئلی ڈو, آئی لو یو سر. سو جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر اب یہ بتائیں, کیا آپ یہ کہیں گے واو واٹ اے نیچرل سلیکشن. یہ کیا نیچرل سلیکشن ہے؟ نہیں, یہ پریسائزلی ڈیزائنڈ ہے, اس کے پیچھے ڈیزائنر ہے. لہٰذا اگر کوئی ایک ایسی کامن سینس کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ یونیورس جو اتنے پریسائزلی کام کر رہا ہے ہم کہہ دیں کہ خود بخود بن گئی, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی اور کچھ نہیں ہے. یہ ریشنل چیز ہے. پھر ہمارے سر نے کہا کہ آپ نے بال پہ فوکس کیا, آئی لینڈ پہ فوکس نہیں کیا. ارے آئی لینڈ کو کس نے بنایا یہی سمجھانے کے لیے تو بال کی مثال